السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم لمبا کرنے کی ریزن سیکھیں گے۔ لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا کسی بھی زبان میں، کسی بھی لینگویج میں، چاہے اردو ہو، انگلش ہو، پنجابی ہو یا کوئی بھی لینگویج ہو، خاص طور پہ عربی لینگویج میں اتنا ضروری ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ کہیں پہ لمبا کرنا تھا، وہاں پہ لمبا نہیں کیا، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ جیسے انگلش میں ایک لفظ ہے سیٹ، اس کو تھوڑا لمبا کریں، سیٹ۔ اگر ہم اس کو سٹ پڑھ دیں تو مطلب تبدیل ہو جائے گا، مطلب تھوڑا سا لمبا کرنا تھا، سیٹ اور سٹ۔ اسی طرح ایٹ اور اٹ مطلب چینج ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں بیٹ، تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، بٹ، تو بٹ میں لمبا نہیں ہو رہا، بیٹ میں تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، تو میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک لفظ ہے قول، اس کو جب کریں گے قول مطلب چینج ہو جائے گا۔ قول کا مطلب ہے ایک بندے نے کہا، اور قول دو بندوں نے کہا۔ تو یہ صرف ایگزامپلز آپ کو بتانی تھیں، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ لمبا کرنا اور چھوٹا کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں لمبا کرنے کی جو ٹوٹل ریزنز ہیں، اگر جس شخص نے یہ ریزن سیکھ لی تو وہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی لمبا کرنے کے حوالے سے مار نہیں کھائے گا۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو میں آپ کو لمبا کرنے کی ریزن سکھا رہا ہوں، لمبا کرنے کی 6 ریزنز، یہ وہ ریزن ہیں کہ جن میں صرف 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ صرف 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ کہیں پہ زیادہ لمبا بھی کرنا ہوتا ہے، وہ ریزنز جہاں پہ زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے، جہاں پہ مد آ جاتی ہے، تو وہ جو سچویشن ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا۔ فی الحال آپ نے ان کو دیکھنا ہے، ان ریزنز کو مائنڈ میں اپنے رکھنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ 6 ریزنز، ان کی جو مقدار ہے، ان کی جو لیمٹ ہے نا، یہ جہاں بھی جس ورڈ کے یا جس لیٹر پہ بھی آئیں گی تو ان کو صرف ہم نے 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹوٹل 6 ہیں اور ان کی لیمٹ جو ہے صرف 1 سیکنڈ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہیں پہ زیادہ لمبا بھی ہوتا ہے جہاں پہ مد آ جاتی ہے، لیکن وہ جو سچویشن ہے زیادہ لمبا کرنے کی، وہ میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا تاکہ مکس اپ نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی جو ریزن ہے کھڑی زبر، اس کو آپ یاد رکھیں، کھڑی زبر۔ اب وہ کھڑی زبر کیسی ہوتی ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں اس کی پریکٹس جو ہے وہ بعد میں کرواؤں گا۔ ابھی آپ صرف ریزنز یاد کریں۔ جو میری ریگولر ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میری اس بات کو جانتے ہوں گے کہ میں جو جس ترتیب سے پڑھاتا ہوں، میں آسانی سے تاکہ سمجھ آنے والے کو صحیح سمجھ آ جائے، اس لیے میں ترتیب ایسی رکھتا ہوں کہ مکس نہ ہو زیادہ لیسن، تھوڑا سا پڑھاتا ہوں لیکن تاکہ وہ صحیح سمجھ آ جائے۔ باقی جو لوگ مجھ سے آن لائن ویڈیو میں پڑھتے ہیں، لائیو کلاس لیتے ہیں، وہ میری اس نیچر سے واقف ہیں یا ریگولر جو میری ویڈیوز یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو نئے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں باقی ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں اور کوشش کریں آگے لوگوں تک شیئر کریں، اللہ تعالیٰ آپ اس کی جزا ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 کھڑی زبر، یہ ریزن نمبر 1 ہے کہ جس میں لمبا کرنا ہے لیکن تھوڑا لمبا، صرف 1 سیکنڈ تک۔ کھڑی زیر، ریزن نمبر 2 کھڑی زیر، کھڑی زبر، کھڑی زیر۔ ریزن نمبر 3 الٹا پیش، الٹی پیش کہیں یا الٹا پیش کہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کہتے ہیں یا الٹی پیش، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ 3 ریزنز آپ کو پہلے صحیح یاد ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کھڑی زبر، نمبر 2 کھڑی زیر، نمبر 3 الٹا پیش۔ نمبر 4 زبر کے بعد الف، جس بھی حرف پہ زبر ہو اگر اس کے بعد الف آئے تو اس پہ تھوڑا لمبا کرنا ہے، کتنا؟ 1 سیکنڈ۔ تو اس کو الف مدہ بھی کہتے ہیں، زبر کے بعد الف آئے تو اس کو الف مدہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن
ابھی آپ اس کو فی الحال یہ یاد رکھیں، زبر کے بعد الف، یہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، تھوڑا آسان ہوگا، آسانی رہے گی۔ یہ آپ کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں سکھا دوں گا کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے۔ زبر کے بعد الف، ریزن نمبر 4۔ ریزن نمبر 5، زیر کے بعد یا ساکن۔ اب زیر کے بعد یا ساکن کو ایک نام دیا جاتا ہے یا مدہ۔ تو آپ نے کچھ لوگوں کے لیے یا مدہ سمجھ نہیں آتی ان کو، تو وہ یہ یاد رکھیں زیر کے بعد یا ساکن، جس بھی حرف کے نیچے زیر ہو اس کے بعد یا ساکن آ جائے۔ اب یہ یا ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس یا پہ جزم ہو، جس حرف کے اوپر بھی جزم ہوتی ہے نا، اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کو جزم کا پتہ ہوگا، کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سکھا دوں گا کہ یہ چھوٹی سی ایک جو دال قسم کی ایک بنی ہوتی ہے جزم سکون سائن، تو یا ساکن، اس حرف جس حرف پہ جزم سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یا کے اوپر جزم ہوگی تو یا ساکن ہو جائے گی، تو اس کو یا ساکن کہیں گے۔ زیر کے بعد یا ساکن، جیسے فی ہی ہے، فی ہی ایک لفظ ہے، تو فا کے نیچے زیر، زیر کے بعد یا ہے، اس یا کے اوپر جزم ہے، تو اس یا کو یا ساکن کہیں گے۔ فی ہی تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ اب پیش کے بعد واو ساکن، پیش ہے، کسی حرف کے اوپر پیش ہو اس کے بعد واو ساکن آ جائے، جیسے قالو، لو پہ لام کے اوپر پیش ہے، اب واو کے اوپر جزم ہے، تو اس واو کو ساکن کہیں گے، تو پیش کے بعد واو ساکن آ گئی ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے۔ پیش کے بعد واو ساکن، میں آپ کو زیادہ پریکٹس یہاں پہ نہیں کروا رہا، میرا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ صرف ان ریزنز کو یاد کر لیں۔ پہلے آپ یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم کی پریکٹس بھی کرواؤں گا، میں آپ کو ایسی پریکٹس کرواؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا کوئی بھی۔ ابھی آپ زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، صرف ان ریزنز کو یاد کر لیں۔ یہ 6 ریزنز ہیں اور ان کو صرف 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ وہ ریزنز کون سی ہیں؟ نمبر 1 کھڑی زبر، نمبر 2 کھڑی زیر، نمبر 3 الٹا پیش، نمبر 4 زبر کے بعد الف، اس کو الف مدہ بھی کہتے ہیں، نمبر 5 زیر کے بعد یا ساکن، اس کو یا مدہ بھی کہتے ہیں، نمبر 6 پیش کے بعد واو ساکن، جس کو واو مدہ بھی کہتے ہیں۔ آپ ان کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو یا مدہ اینڈ واو مدہ۔ تو یہ ہے لمبا کرنے کی 6 ریزنز، ان کو یاد رکھیں، صحیح یاد رکھیں کہ ان میں زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اگر ان پہ زیادہ لمبا کریں گے تو کسی وجہ پہ زیادہ لمبا کریں گے، وہ وجہ کون سی ہے، وہ سچویشن کون سی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، کوشش کریں میری ساری ویڈیوز کو سنیں گے تو آپ کو باقی تمام ویڈیوز بھی آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اور اگر کوئی کمنٹ میں کوئی سوال وغیرہ کسی نے کرنا ہو یا مجھ سے آن لائن کلاسز لینی ہو ڈیلی بیسس پہ، تو وہ کسی بھی کنٹری میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، تو اس سے ٹائمنگ میری باقاعدہ ڈیسائیڈ کر لیں گے ہم، تو انشاءاللہ ہم کلاسز بھی اس کی کوشش کروں گا، اس کی لے لوں گا۔ باقی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔